یہ ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ قرآن سے بنایا جاتا ہے، محکم آیات سے عقیدہ بنایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جتنا قرآن نے زور دیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان نے قیامت والے دن زندہ ہونا ہے، ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ پورے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے زندگی کے، اور کہا کہ اس کے بعد پھر تمہیں مرنا ہے اور پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پھر مردوں کے بارے میں کہا گیا کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے پکاروں سے غافل ہیں۔ اور من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ بھی کہا گیا اس مرنے والے کے درمیان ایک برزخ حائل ہو جاتی ہے، یوم یبعثون، قیامت کے دن، اٹھنے کے دن تک۔ تو یہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ تو بتائیے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ مردے مردے ہیں، ان میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ مرتا ہے جب، اس کے بعد اس کی میت دفن جب کی جاتی ہے، یہ گلتا ہے، سڑتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا پنجر بن جاتا ہے، اور ہڈیاں بھی بعد میں عرصے بعد خاک ہو جاتی ہیں۔ اور اسی چیز کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ کون اس خاک کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو اس کا جواب دیا جاتا تھا کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، اور وہ خوب بنانا جانتا ہے، یہ ہوگا۔ پھر حدیث میں اس کی تشریح آ گئی، اور صحیح روایتوں میں آ گئی، بخاری کی روایتوں میں آ گئی کہ کل ابن آدم یاکلہ التراب الا اجنزنا، کہ آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، اور سوائے وہ جو ریڑھ کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، جس کو اجنزناب کہتے ہیں، تو وہ برباد نہیں ہوتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، چاہے آگ میں ہو، پانی میں ہو، مٹی کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، وہ برباد ختم نہیں ہوتا ہے، وہ گویا انسان کا بیج ہے۔ تو جب قیامت والے دن اسی بیج سے دوبارہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اگائے گا، جس طرح چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں نہر کے کنارے، گھاس کے، پیلے پیلے زرد رنگ کے، پھر اس طرح ان کا جسم بن جائے گا۔ جب جسم پورا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اوپر سے روحوں کو چھوڑ دے گا، اور یہ مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود ایسی روایتیں لانا ابو داؤد کی یا ابن ماجہ کی یا کوئی نسائی کی یا ترمذی کی یا کوئی اس طرح کی روایتیں لے کے آنا جو پھر صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف، صحیح حدیث کے بھی خلاف، اور ان پر ایک عقیدہ بنا لینا، اور پھر صحیح روایتوں کا انکار کر دینا، چاہے منہ سے نہ کہیں، لیکن ظاہری بات جب عقیدہ اس کے خلاف بنا لیا آپ نے تو انکار تو ہو گیا، پھر قرآنی آیات کا انکار کر دینا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ لائے ہیں، اس طرح کی چیزیں لائے ہیں۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے جو چیزیں لائے ہیں وہ یعنی قرآن کے تابع محسوس ہوتی ہیں، اور بالکل ان کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو روایت اس انداز سے اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس سے زیادہ زیادہ ایک معنی لیا جاتا ہے۔ معنی یہی ہے کہ بس مرنے والوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، بھائی اب تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے وہ، کہ جب بھی اس کے بارے میں خیال کرو۔ ابھی یعنی کیا نام ہے، صلاۃ المیت، یہ بھی دعا ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ مغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہماری میت کو بھی معاف کر دے، اس میت کو بھی معاف کر، ساری میتوں کو معاف کر دے جو ہمارے مسلمان مرے ہیں، اور یہاں جو حاضر ہوئے ہیں اس کی صلاۃ المیت ادا کرنے کے لیے، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہماری عورتوں کو معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگی جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب اس دعا کو سنتا ہے اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، مسلمان سارے مل کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر بعد میں بھی انفرادی طور پر بھی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہر صلات کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور سارے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی ہو۔ تو اس کا فائدہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہوں، زندے ہوں، میت ہو چکے ہوں، جہاں بھی۔ تو یہ ایک بڑا سادہ سا سسٹم ہے، تو اس انداز سے بندے کو عقیدہ بنانا چاہیے۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں تو کبھی بھی ذرا بھی یعنی ان کو قرآن کے اوپر نہیں کرنا چاہیے،
قرآن کے تابع کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو. باقی اس کی جو زیادہ حیثیت ہے وہ تو فی الحال مجھے معلوم نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو ایک عقیدے کی اور بڑی پتے کی بات آپ کو بتائی ہے. ہر چیز کو ایک اصولی طور پر اس کو پرکھیں تو آپ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پھر سارا فوراً بڑے خوش ہوتے ہیں جیسے اس طرح کی کوئی چیز ملے اوہ کہتے مزہ آ گیا, اب بریلویت کو بچانے کا موقع مل گیا, اب دیوبندیت بچے گی, اب اہل حدیثیت بچ جائے گی. نہیں بچ سکتی ہیں. قرآن کا جب ایک عقیدہ آپ ان کے سامنے لائیں گے, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. تو بتاؤ کون جب رمق تک باقی نہیں ہے تو کیسے مردہ اٹھے گا, بیٹھے گا, پھر سوالوں کے جواب دے گا, اور پھر یہ ہوگا, پھر ہوگا. ساری جھوٹی باتیں. یہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ذریعے نبی علیہ السلام تربیت کرتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے, باتوں کو سمجھاتے تھے, اور صحابہ اسی قرآن کی وجہ سے اٹھے تھے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قوموں کو اس کتاب کے ذریعے اٹھاتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخرین, اور جو اس کے خلاف جائیں ان کو گراتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے عمر بن خطاب زور دیا کرتے تھے کہ آج اگر تمہیں اگر عزت ملی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ عربوں کی وجہ سے ملی ہے, اس کتاب کی وجہ سے ملی ہے. اور تم جب اس کتاب کے خلاف جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. تو بالکل یہی ہوا ہے. امت مسلمہ اسی وجہ سے بیٹھی ہے, اس کتاب کے خلاف گئی ہے. آج بھی اگر یہ اس کتاب کو لے کر اٹھیں تو یہ دنیا پر چھا سکتے ہیں. اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنائیں. تو یہ میں نے قرآن آپ کے سامنے پیش کیا ہے, تو آپ کا ذہن اس سے صحیح بنے گا, بجائے اس کے وہ روایتوں میں وہ کریں گے وہ اس کے دلائل چاہیے, وہ راوی تھا, اس طرح کبھی بھی بات نہیں سمجھ آئے گی. پہلے ایمان عقیدہ تو بنا لیں, بعد میں آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کے پاس آئے گی, آپ کے ہاتھ میں ایک اصول آ گیا تو وہ کلیہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, باقی کام آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی میں دیکھوں گا انشاءاللہ اگر اس کے اوپر جو چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا. لیکن اصل چیز آپ کو میں نے بتا دی ہے, یہ اصل چیز ہے, یہ اصل طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل کو کھولے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے اور ایمان خالص ہم سب کو عطا فرمائے مالک, اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.